کی محبت میں مغلوب نسبی جو لوگ ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی کہتے ہیں، ان کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یزید کے متعلق ہم کہتے ہیں تو یزید تو پیغمبر ہے، ہم یزید کو انکار نہیں کرتے، یزید کو ہم بس صحابی کہہ دو، پیغمبر کہہ دو، جو بھی ہمارا کام ہے یزید، ہم ان چیزوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یزید کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یزید کیا چیز ہے؟ ہمارا کام ہے حدیث ثقلین، حدیث غدیر، حدیث منزلت، ہمارا کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو غصب فدق ہوا ہے، غصب امامت ہوا ہے، ابھی جو میں نے آیے غار پڑھی ہے اس کے متعلق میں نے بہت سارے بیان کیا، یہ مسائل جب واضح ہو جائے نا مسلمانوں کے لیے، یہ یزید جو ہے نا یہ شیعوں کو یہ کے لیے ایک رکاوٹ کھڑا کرنا ہے کہ کبھی ابو بکر عمر کی باری نہ آئے، بڑوں کی باری نہ آئے تو ان کو یزید کے باتوں پہ پنسا دو کہ یزید اچھا یا برا ہے، اور یہ بیچارے ہمارے شیعہ پاکستان میں کتنے مظلوم ہیں، ان کے علماء نے ان کو کیسے اکیلا چھوڑ دیا ہے، ان کے علماء نے کس طرح شیعوں کو مایوس کیا ہے کہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم گفتگو کریں یزید پر۔ ہم دیکھیں عزیز، ہم ان بات، یزید تو کچھ بھی نہیں ہے، یزید اس درخت کا ایک پتا ہے جس کا ریشہ اساس ابو بکر عمر ہے، ہم ریشہ و اساس پہ بات کرتے ہیں، ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں، ابو بکر عمر کی خلافت ثابت کریں، ان کی خلافت کی مشروعیت ثابت کریں کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری بات جانشین ہے، یہ ثابت کریں، اور جواب دے دیں ہمیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو جانشین بنایا، تو ابو بکر عمر کے لیے کب گنجائش بنتی ہے کہ پھر وہ اپنا خلافت بنا دینا؟ تو جب وہاں پہ بات کریں گے تو یہ باقی باتیں یہ زائل ہو جائیں گی، اس میں وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ جی سر۔ اچھا، تو اسی حوالے سے ایک اور سوال ابھی ذہن میں آیا کہ ایک بار نا فیس بک سکرول کرتے ہوئے میرے سامنے ایک پوسٹ آتی ہے، اس کے اوپر حوالہ نہیں لکھا ہوا تھا، ریفرنس وغیرہ نہیں تھے، اس کے اوپر بس یہ لکھا ہوا تھا کہ جب لوگ ابو قحافہ کے پاس گئے مبارک دینے کے لیے کہ آپ کا بیٹا خلیفہ بن گیا، تو اس کے اوپر ابو قحافہ نے کہا تھا کہ جب ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا کیا وہاں پر علی موجود تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیونکہ ابو بکر علی سے عمر میں بڑے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ تو پھر آگے سے ابو قحافہ نے کہا تھا کہ لعنت تو تم لوگوں پر کہ تم نے عمر کو دیکھ کے، ایج کو دیکھ کے ان کو خلیفہ بنا دیا ہے، اگر تم نے اس چیز کو دیکھ کے خلیفہ بنانا پھر تو مجھے بناؤ کیونکہ میں ان سے بڑا ہوں، میں اس کا باپ۔ ہاں ٹھیک، یہ مشہور ہے، میں نے اس کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا، میں نے سنا ہے لیکن میں نے اس کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب بات کرتے ہیں حدیث کرتاس کے بارے میں۔ جی سر۔ اچھا، یہ سوال میں نے جن سے بھی پوچھا نا جا کے اہل سنت علماء سے، تو خیر وہ ساری چیزیں برداشت کر کے کہ تو بیٹھتا کس کے پاس ہے یا کیا حساب کتاب، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ پھر ان دی اینڈ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ رسول کو زحمت نہ ہو، تو اس نے پھر جو ہے وہ کاغذ قلم نہیں دیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور انہوں نے اپنے مرنے کی خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو جماعت مخالفین خود سب کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم تبلیغ میں معصوم ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی ذاتیات میں، ذاتی زندگی میں شاید وہ معصوم نہ ہوں لیکن وہ تبلیغ دین میں معصوم ہے۔ تو یہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اپنے بستر میں، انہوں نے خبر بھی دی کہ میں مرنے والا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو واضح بات ہے کہ یہ وہ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے وہ ایک حکم دے رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ذاتی مسئلہ ہو کہ مجھے یہ کھانا چاہیے، وہ کھانا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کھانا نہیں دیتے نا۔ اگر وہ ذاتی بھی مسئلہ ہو تو بھی اطاعت واجب ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہرحال واجب ہے، ہر حالت میں، دن ہو، رات ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، ہر صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ غلط نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
وہ اللہ کی جانب سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنی ہوائی نفس کی وجہ سے یا شیطان ان پہ مسلط ہو یا نستجیر باللہ پاگل ہوئے ہوں، اس طرح نہیں ہے. وہ اللہ کی جانب سے، تو طاعت ان کی واجب ہے. ان کی معصیت فسق ہے، بالخصوص جب وہ اس تائید کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ایسی وصیت لکھوں گا کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، تو اس کے حکم کی طاعت نہ کریں آپ. اور کیا کریں بھائی؟ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو نستجیر باللہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، ہذیان کہہ رہے ہیں. تو واضح بات ہے کہ جنہوں نے، اگر ابھی آپ ہم اور آپ ہم دونوں میں سے ایک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی نافرمانی کریں، تو واضح بات ہے کہ جو بھی شخص نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق ہے. اس کو کہنا چاہیے کہ فاسق ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، دین ہی یہی ہے. اس کے علاوہ صحابہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طاعت نہیں کیا، یہ فسق ہے، یہ فسق ہے. اور پھر جب طاعت نہیں کیا پھر انہوں نے کہا کہ حجرہ، انہوں نے ہذیان بولا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ توہین ہے، یہ شتم ہے، توہین ہے، شتم ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے بخاری، بلکہ میں اس بخاری سے دکھا دیتا ہوں آپ کو. بھلے یہ کتاب ہے بخاری، کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 542 میں. 542 یہاں پر حدیث نمبر 3053 بلی عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے عن ابن عباس انه قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، اور جمعرات کا دن کیا مصیبت کا دن تھا. ثم بکا حتی خضب دمعه الحسبہ، اور اس نے پھر رونا شروع کر دیا. اس نے اتنا رویا ہے. عبداللہ ابن عباس وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. اسی بخاری میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا اور فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما. اور صحابہ میں مفسرین میں سے یہی ابن عباس ہے، صحابہ کے فقہاء میں سے ایک ابن عباس ہے. علم کے لحاظ سے وہ صحابہ میں بہت ممتاز مقام رکھتا ہے. اور جماعت مخالفین نے حدیث نقل کی ہے، بلکہ میں اس کو نقل کر دوں آپ کی خدمت میں، کہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل بیٹھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عبداللہ ابن عباس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ربانی ہاد الامہ، کہ یہ اس امت کے ربانی ہیں، اس امت کے وہ عالم ہیں جن کا علم اللہ کی جانب سے ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر وہ حدیث مجھے مل جائے میں آپ کو دکھاؤں، معاف کیجیے گا. اچھا، عبداللہ ابن عباس، اچھا وہ ابھی حدیث مجھے نہیں مل رہا ہے، باہر وہ حدیث ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ ربانی. تو عبداللہ ابن عباس رو کر یہ فرما رہے ہیں، اور دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عباس 781 میں دکھاؤں، 781 میں صفحہ نمبر 781 ہے. عبداللہ ابن عباس، یہ کتاب وہی بخاری ہے میرے محترم ناظرین، اس میں صفحہ نمبر 781 میں عبداللہ ابن عباس اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الرزیہ کل الرزیہ، فكان ابن عباس يقول ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین ان یکتب لهم ذلك الكتاب. مصیبت اور سب سے عظیم مصیبت وہی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جو شخص اس مسئلے کا شاہد ہے جس نے یہ حدیث نقل کیا وہ عبداللہ ابن عباس ہے. اس کے علاوہ دوسرے اصحاب نے بھی نقل کیا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، رو کر کہہ رہا ہے. اتنا رویا ہے اس نے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس نے کیا کہا، اس کے آنسوؤں نے وہاں پہ جو کنکر تھے زمین میں ان کو گیلا کر دیا تھا. اتنا رویا، یعنی شدید طور پہ رو رہا تھا، شدید گریہ کیا اس نے، عبداللہ ابن عباس نے. یہ ہے بخاری میں، بلے فرمایا کہ حتی خضب دمعه الحسبہ، اس کے آنسوؤں نے زمین کو گیلا کر دیا. اچھا واقعہ کیا ہے؟ پھر واقعہ یہ ہے، اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه یوم الخمیس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی شدید ہو گئی ہے جمعرات کو. ان کے بدن میں وجع، درد بڑا شدید تھا. ایک شخص شدید درد میں ہے، ٹھیک ہے نا.
انہوں نے اپنے مرنے کی خبر بھی دیا. فقال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا. میرے بعد ایک ایسا کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس حالت میں میرے محترم ناظرین اس کی آپ طاعت کریں یا اس کے ساتھ آپ جھگڑا کریں، کون سا بہتر ہے؟ پھر نہ صرف انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جھگڑا کیا وہاں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے کہا حجرہ کس کو بولتے ہیں؟ حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو. ہذیان کس کو بولتے ہیں؟ بکواس کو. بکواس کو بولتے ہیں ہذیان. ہذیان یعنی بکواس، یعنی ایک شخص ایسے بات کرتا ہے جس کی کوئی معنی نہیں ہے، بے فالتو بات، فالتو بے معنی بات جس کی کوئی وقت نہ ہو. تو انہوں نے سنت کی بے احترامی کفر ہوتی ہے عزیزو، سنت کی بے احترامی کفر ہوتی ہے. کسی بھی حدیث کا آپ مذاق اڑائیں کفر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں، ان کے گھر میں، ان کے آنکھوں کے سامنے آپ ان کی طاعت نہ کریں، آپ تنازع کریں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہذیان نستجیر باللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ سب کفر محض ہے، یہ سب کفر محض ہے. ابھی اگر پاکستان میں نا کوئی شخص یہی جملہ کہہ دے، کوئی اخبار میں کہہ دے، کوئی یوٹیوب میں کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بولتے تھے، اللہ جانتا ہے کہ وہ قتل ہو جائے گا، وہ شخص اگلے دن قتل ہوگا. نہیں ہوگا، اگلے دن وہ قتل، بس اسی دن قتل ہوگا. اس کو قتل کریں گے، وہ کچہری تک بھی نہیں پہنچے گا، وہ قتل ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے یہ کہا. پھر یہ ان کا یہ صفائی دینا کہ یہ تو بیمار تھے، ان سے محبت کے طور پہ کہا تھا. تو اب عبداللہ ابن عباس پاگل تھا. عبداللہ ابن عباس پاگل ہے یا عالم ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ الرزیہ کل الرزیہ، مصیبت اور سب مصائب کا جڑ یہی ہے کہ انہوں نے وہ وصیت نہیں لکھنے دیا. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں آپ ان کی تعمیل کریں، اگر وہ بیمار بھی ہیں نا آپ ان کی تعمیل کریں، یہ بہتر ہے یا آپ ان کو الٹا گالی دے دیں. پھر اس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ قلم کاغذ لائیں اور وہ فرماتے جائیں، آپ لکھتے جائیں. اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی تکلیف بھائی؟ حالان کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کیا، پیغمبر نے کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے برداشت نہیں کیا. اب اگر ایسی بات ہے کہ اس کے امت کی نجات ہے، امت کبھی گمراہ نہ ہو جائیں گے، تو اگر چھوٹی سی تکلیف ہو بھی تو وہ خود برداشت کرنے کے لیے وہ آمادہ ہیں، اور آپ الٹا ان کو گالی دے رہے ہیں. تو یہ سب میرے محترم ناظرین یہ کیا بات ہے؟ یہ ایسی صفائی پیش کرنا ہے جس کا کوئی عاقل شخص قبول نہیں کر سکتا. جی میرے بھائی.